جناب، اسلام آباد کے نجی ہوٹلوں میں غیر اخلاقی سرگرمیاں، ہماری پولیس اور بگڑتا معاشرہ. بات کرتے ہیں اوریہ صاحب سے. اوریہ صاحب، دنیا تو اب لبرلائز ہو چکی ہے اور ہم ابھی تک چھاپوں میں پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کی پرائیویسی میں انٹرفیئر کرتے ہیں. کیا اب ہمیں براڈ مائنڈڈ نہیں ہو جانا چاہیے اوریہ صاحب؟ دیکھیں، آج سے تقریباً ہم نے 6-7 مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسلام آباد کے سکولز کے بارے میں ہم نے پروگرام کیا تھا، اور سکول کے بارے میں ہم نے ایک خاتون کو بھی وہاں ہم نے انوائٹ کیا، افشاں بابر صاحب، جی، اور انہوں نے باقاعدہ ایک رپورٹ ہمارے سامنے پیش کی تھی کہ سکولوں کے اندر ایک بہت عجیب و غریب قسم کی رسم بن گئی ہے کہ سکول جو ہیں وہ شام کے وقت کوئی ایک جگہ میرج ہال یا کوئی ہوٹل کرائے پہ لیتے ہیں اور اس کے اندر بچوں کو بلاتے ہیں کہ ہم شام کو آپ کی ایک سوشل گیدرنگ سی ہے، ایک ایونٹ ہم وہاں کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ان کو اکمپنی کرنے کے لیے ان کے پیرنٹس نہیں ہوتے، انڈیپینڈنٹلی لڑکے اور لڑکے آتے ہیں. ہاں، اور ایک سکول نہیں ہوتا، 4-5 سکول مل کے ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ چرس بھی بکتی ہے، شراب بھی مل جاتی ہے، باقی ساری چیزیں بھی، اور سیکسول پرومسکوٹی جو ہوتی ہے، جنسی جسے کہتے ہیں آزادی کا جو ایک تصور ہے، وہ بہت زیادہ اوورال بنتا چلا جا رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کی بچیاں جو ہیں ان کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ماں باپ جو ہیں وہ شرم سے بات نہیں کر پاتے. اور افشاں بابر صاحب نے کہا تھا کہ میں جب ملی ہوں تو وہ آنسوں سے روتے تھے کہ ہم نے انگلش میڈیم سکولوں میں بچوں کو ڈال کے کیا ہے. اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم انگلش میڈیم میں نصاب تعلیم جو پڑھاتے ہیں، آپ ذرا ان کے کامکس پڑھیں نا، اس میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا لفظ بڑا عام ہے کہ جو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا ہمارے معاشرے کے اندر. ان کے سیلیبس میں چلے جائیں تو یہ ملتا ہے تمام کتابوں کے اندر، کہانیوں کے اندر، یہ ساری چیزیں. میں نے ایک دفعہ پوری تقریباً اس کے پورے ان کی کتابوں کا انالیسس کیا تھا، اور آپ کو شاید ہوگا ہم نے پروگرام میں بھی کیا ہوا تھا کہ ان کتابوں کے اندر ضرورت سے زیادہ جنسی تعلیمات اور جنسی ہجان کی صورتحال جو پیدا کی جاتی ہے، اور وہ لفظ بولے جاتے ہیں جن کا ہمارے ساتھ، ہمارے معاشرے کے ساتھ، ہماری زندگی کے رہن سہن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لینا دینا نہیں، لینا دینا. ٹھیک، اب یہ اس کا ایک آف شوٹ ہے جو آپ کو ہوٹل کے اندر نظر آیا ہے. جی، 2 دن پہلے. اس سے پہلے یہ صورتحال نہیں تھا. اب دیکھیں نا کہ رات کے وقت آج سے 25-20 سال پہلے اگر کسی کی بیٹی یا کسی کا کوئی بہن یا کوئی اور بیوی اگر کسی ہوٹل میں کسی جگہ جاتی تھی تو نارملی اس کو پتا ہوتا تھا کہ کس کے ساتھ جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے، ایک واچ ڈاگ ہوتا تھا. اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ جناب اب تو دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی، اور بھائی جہاں دنیا ایڈوانس ہوئی ہے وہاں اس نے اس کا ہے. آپ کو میں کبھی فگرز گن کے دکھاؤں جس یورپ کو یہ ایڈوانس سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ایوری سیکنڈ منٹ ایک عورت امریکہ کے اندر ریپ ہوتی ہے، صرف امریکہ کے اندر ایوری سیکنڈ منٹ 1 ملین عورتیں، ایک بچیاں ٹین ایج 19 سال سے کم عمر کی 1 ملین یعنی 10 لاکھ بچیاں ہر سال کنواری مائیں بنتی ہیں، اور خاوند بوائے فرینڈ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اگر وہ لیول پڑھ رہی ہے تو بیٹا بیچارہ ماں ہی پالتی ہے، اولاد ماں ہی پالتی ہے. وہ کسی جگہ بیوٹی پارلر میں لگی ہوئی ہے، وہ کٹنگ کر رہی ہے، کچھ کر رہی ہے، کسی نے ان کو اچھا پھر نیا خاوند آ گیا. ان ساری باتوں کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم کسی کی پرائیویسی میں انٹرفیئر کریں. پرائیویسی ہوٹل از ناٹ پرائیویٹ پلیس. اچھا، ہوٹل مسجد کا لاؤڈ اسپیکر اتار دیتے ہو، پرائیویسی میں انٹر ہوتا ہے نا، رائٹ، یہاں لاؤڈ اسپیکر لگا رہتا ہے. آپ کو میں کل بھی ہم کہہ رہے تھے کہ بنیادی طور پر جتنے بھی دنیا کے اندر، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ مسلمان وہ ملک ہے جہاں سیریل کلر کوئی نہیں ہے. ایک جاوید اقبال نکلا تھا جی وہ بھی اس طرح کا تھا کہ اس کے ابھی تک اس کے ڈاؤٹس پر ہے کہ تھا بھی کہ نہیں تھا، ٹھیک، ابھی کلیئر نہیں ہو سکا. ایک پوری مسلم دنیا کے اندر، جبکہ پورا مغرب جیک دا ریپر سے لے کے اب تک ہزاروں اتنے بڑے بڑے انسائکلوپیڈیاز ہیں ان کی لسٹوں کے اوپر، اور وہ سارے اپنے ریزن یہ بتاتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو ہیجان انگیز ملبوسات ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر جو ہیجان انگیز قسم کی صورتحال عورتوں کی ہوتی ہے، ہم اس سے اچانک جسے کہتے ہیں سائیکولوجیکل سٹیمولائی کہتے ہیں، مہیج اس سے ہوتا ہے. اور یہ سب کیا بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹلز ان تمام تر چھاپوں سے مستثنا ہے؟ آپ دیکھ لینا 5 سٹار ہوٹلز میں کیا نہیں ہو رہا ہوگا. نہیں دیکھیں، 2-3 چیزیں ہیں کہ جو پولیس کے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پولیس جہاں جاتی ہے اپنا جرم ساتھ لے کے جاتی ہے.
میں ایک جگہ ڈپٹی کمشنر تھا, بتا دیتا ہوں, سبھی میں تھا, تو وہاں بہت کہا تھا کہ پولیس کا ایک تھانہ اور بنا دیا جائے, ٹھیک, اور میں نے منع کیا تھا, میں نے کہا نہ بنائے. میں نے کہا ہوتا یہ ہے کہ جس جگہ جاتے ہیں یہ اپنا جرم ساتھ لے کے جاتے ہیں, اپنی مرضی کا وہاں شراب خانہ کھلوائیں گے, اپنی مرضی کے جعلی بوتلوں کی دکانیں بنوائیں گے, اپنی مرضی کے وہاں پر اس قسم کی عورتوں کے دھندوں والی کاروبار کو پروٹیکشن دیں گے, تاکہ ایک ریگولر انکم جو ہے وہ تھانے کی ہوتی ہے, کیونکہ تھانہ بکتا ہے. جی 80,000 کا تھانہ ہے تو 2 لاکھ کا تھانہ ہے تو 1 لاکھ. تو یہ کرائم جو ہے اب کیا ایک اور اس ہوٹل میں ہوا ہے, کئی جگہ ہو رہا ہوگا, اور ہو رہا ہے, ایوریباڈی نیو اٹ. میں نے بتایا نا, افسر بابر نے وہ بتایا ہے, ٹھیک. اور مسئلہ ذرا یہ کہ کہیں کلچر کے نام پہ ہو رہا ہوتا ہے, کہیں کسی اور چیز کے نام پہ ہو رہا ہوتا ہے. آپ خود سوچیں کہ جس قسم کی آج سے گزشتہ 12, 13, 14 سال کے اندر جس طرح کی, بلکہ 20 سال لگا لیں, آپ کی جو سٹیج ڈراما کی انڈسٹری بلٹ ہوئی ہے, پہلے تو وہ گندی جوتوں سے ہوئی, جی, اس کے مقابلے میں عورت آ گئی, ایک عورت تھی, اس کا نام تھا نرگس, جی, اس نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی, یہ لوگ کو میں جو کچھ دکھاؤں گی وہ تم نہیں دکھا سکتے, نہ تم بول سکتے ہو. اس کی گندا, اس کے منہ سے نکلا ہوا گندا فکرہ بھی مرد انجوائے کرتے تھے, اور اس کا جسم بھی یہاں چلتا رہا. جتنی سیڑھیاں ان کی بکی ہیں شاید کسی کی بکی ہوں گی پوری دنیا میں. یہ اصل مسئلہ. اچھا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو معاشرے کے اندر آپ کے پورے زوال پر مور لگا دیتی ہیں. دیکھیں دنیا پوری کے اندر 1925 میں شراب پہ پابندی لگی. آپ کو پتا ہے آج بھی امریکہ کے اندر شراب کی بوتل کھلے عام لے جانا جرم ہے, کرائم ہے. آج بھی امریکہ کے اندر سوائے لاس ویگس کے علاقے میں جوا اور طوائف کا کام کرنا جرم ہے. راستہ بدلتے ہوں, جیسے کرتے ہوں, جو بھی کرتے ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی جرم ہے. اور بائبل بیلٹ میں بہت کچھ صورت ہے. اس کے باوجود ماڈرنٹی نے اس معاشرے کو اس سطح پہ پہنچا دیا ہے کہ 2,500-3,000 عورتیں ہر سال they are killed by their ex-boyfriend and husband. اپنے کاروکاری, ہم تو کہتے ہیں نا فلاں کاروکاری, ایک اس کو وہ کہتے ہیں کرائم آف پیشن. یہ جذبات میں آ کے اس نے مار دیا. بھائی اور کاری کیا ہوتا ہے, اور کاروکاری کیا ہوتا ہے کہ تم نے میرا بستر چھوڑا میں تمہیں قتل کر دوں گا, تم نے میرا گھر چھوڑا میں تمہیں قتل کر دوں گا. اور عورتیں ماری جاتی ہیں, مرد نہیں مارے جاتے وہاں پر بھی. اور پھر سب سے بڑا بات جو ہے, میں آج سے کوئی 96 میں فرسٹ ٹائم جب امریکہ گیا تھا, پرانی بات ہے, بہت پرانی بات, 20 سال تو 25 سال تو ہو گئے ہوں گے, 20 سال 21 سال. اس میں جب میں نے ٹیکسس کے اندر ایک سینٹر دیکھا تھا جس میں فیملی کے والدین نے, ماموں نے, بھائی نے بچیوں کو ریپ کیا. یہ کیسے نکلتا ہے, یہ ہجان اس سے نکلتا ہے. سائیکولوجیکل لیول کی اندر یہ طے ہے کہ سٹیمولائی جو ہوتی ہے, ایکسٹرنل سٹیمولائی جو ہوتی ہے, وہ انسان کے اندر جرم پیدا کرتی ہے. اور یہ جو مکسنگ ہے, یہ مکسنگ آپ کے لیے راستہ دیتی ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک نہ ایک دن ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں. اور یہ سب ایک ہوٹل پہ چھاپا پڑ جانے سے کیا ہوگا؟ کیا اسلام آباد کے بڑے بڑے بینگلورز میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سے اور ہم سے دور ہے؟ یونیورسٹیز میں جو منشیات بک رہی ہیں آپ سے ہم سے دور ہے, ہماری نظروں سے اوجھل ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے. پھر ایک ہوٹل پہ چھاپا مارنے سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہم تو اسی بات کو رو رہے ہیں نا. ہماری توانائیاں جو ہیں وہ کسی اور طرف لگی ہوئی ہیں. ہم تو گزشتہ 12-13 سال سے افغانستان سے آئے ہوئے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اور ہم نے اپنے گھر میں اندر جو چور گھسا دیے ہیں نا, جس ملک کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر میرے ملک کا سیلیبس بنانے کے لیے امریکن اور برٹش ایکسپرٹ مستقل طور پہ بیٹھے ہوئے ہوں, اور وہ مجھے بتائیں کہ تم سورہ انفال کی آیتیں نکال دو, وہ مجھے بتائیں کہ تم سورہ توبہ کی آیتیں نکال دو, وہ مجھے بتائیں کہ تم ختیجہ کا ذکر نکال کے بلقیس عیدی کا ذکر ڈالو, وہ مجھے بتائیں کہ تم فلاں ہیرو کو ختم کر کے فلاں ہیرو کو ڈالو, تو پھر میرے ملک کے اندر یہی ہوگا اور یہی ہوتا رہے گا. Absolutely right. Point taken. ناظرین یہ وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کی لائیو کالز. بریک کے بعد